نماز بھی پڑھنا چاہیے، روزہ بھی اور ساری عبادات بھی۔ لیکن ایک حدیث مبارکہ آپ سماعت فرمائیں، آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ فی یوم 1000 مرات، جو شخص دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھے۔ کتنی مرتبہ؟ جو شخص دن میں 1000 مرتبہ درود پڑھے، اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ جنت میں وہ اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ساتھ بیٹھ کر کے 1000 مرتبہ پڑھیں۔ آپ کا دن میں 1000 مرتبہ درود پڑھنا کتنا ٹائم لگے گا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود شریف ہے، اور اس درود شریف کی ایک تسبیح کو پڑھنے کے اندر میکزیمم 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں۔ آپ نے اگر اپنا یہ معمول بنا لیا، جب وقت ملا ایک تسبیح پڑھ لی، جب وقت ملا ایک تسبیح پڑھ لی، اس طریقے سے 1000 مرتبہ اگر آپ نے درود شریف ایک دن میں پڑھ لیا، تو انسانوں میں جو سب سے سچے ہیں اس سچے رسول نے یہ بات کہی ہے، اور سرکار سچ کے علاوہ کچھ فرماتے ہی نہیں ہیں۔ چونکہ ماہ محرم کی پہلی تاریخ سے ہم نے ایک سلسلہ تقریباً جگہوں پر بیان میں شروع کیا ہے کہ ہر گھر کا فرد، بچہ ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، سب یہ معمول بنا لیں کہ روزانہ 100 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ استغفار پڑھیں گے، اور ٹوٹل دونوں کو پڑھنے کے اندر 15 منٹ لگتے ہیں کم و بیش۔ لیکن فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے عذاب سے یہ دونوں چیزیں امان عطا کرتی ہیں، اتنی پاورفل۔ اور اگر آپ نے اپنی نسلوں کے اندر اس چیز کو جاری کر دیا، وہ ان کی نسلوں میں انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اب آئیے کامیاب زندگی کا قرآنی تصور، اس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آج کی گفتگو کو پوری توجہ کے ساتھ آپ سنیں۔ اکثر تو آپ سنتے ہی ہیں، لیکن بچوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بیچ میں سے اٹھ کر کے بھی نہ جائیں، اور دروازے کے پاس جو لوگ موجود ہیں وہ بچوں کو اندر آنے بھی نہ دیں، اور جو محفل میں بیٹھے ہوئے دور دراز بچے وہ نہ اٹھیں نہ ادھر ادھر جائیں، اور بیٹھ کر کے گفتگو کو اچھی طریقے سے سماعت فرمائیں۔ کامیاب، ہر ایک کی کامیابی کی سوچ الگ ہے۔ ایک ننھے سے بچے سے جو 3 سال کا بچہ ہے، اس سے اگر آپ پوچھیں کہ بیٹا تم کس چیز کو کامیابی سمجھتے ہو، تو اول تو اس کے پاس اتنا شعور نہیں کہ وہ کامیابی کے مفہوم کو سمجھ سکے، لیکن کامیابی اس کو کہتے ہیں کہ مقصد پورا ہو جائے، مطلب آپ کامیاب۔ توجہ چاہوں گا، کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ بولیے، مقصد آپ کا پورا ہو جائے آپ کامیاب ہو گئے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ ایک ننھا سا بچہ اپنے کو کامیاب کب سمجھتا ہے؟ جب اس بچے کے سامنے آپ کھلونے رکھ دیں، یا وہ کھلونے کا تقاضا کرے، آپ لا کر اسے کھلونا پیش کر دیں، تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی جاری ہو جائے گی، اور وہ کھلونا لے کر کے دوستوں کو بھی بتائے گا اور ناچے گا، کودے گا، گویا اس بچے کو کامیابی نصیب ہو۔ یہ ہوئی بچے کی کامیابی۔ ایک اسٹوڈنٹ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ تو اسٹوڈنٹ کی نظر کے اندر کامیابی یہ ہے کہ وہ امتحانات کے اندر اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، اور جب وہ اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو کر اپنا سرٹیفکیٹ، اپنی مارک شیٹ لوگوں کو دکھاتا ہے، تو یہ اس کے ذہن میں کامیابی کا جو تصور تھا، اس کامیابی کے تصور کا اظہار وہ اس طریقے سے کرتا نظر آتا ہے۔ کسی کے پاس بڑی ڈگری موجود ہے، اور اس کے بعد وہ جاب کی تلاش میں نکلتا ہے، یا جاب اس کا مقصد ہوتا ہے، اچھی جاب، اور اسے جاب مل جاتی ہے، تو اس پروفیشنل، اس ایجوکیٹڈ کے لیے یہ جاب جو ہے مل جانا، یہ ہوئی کامیابی۔ اب درجہ بدرجہ دیکھتے جائیے، بچپن، اسٹوڈنٹ، جاب، اب آئیے شادی کی زندگی کو دیکھ لیجئے۔ جہاں کمانا اس نے شروع کیا، عمر تھوڑی سی بڑھنے لگی، شعور بیدار ہوا، لائف پارٹنر کی ضرورت محسوس ہوئی، اس کے بعد اس نے اچھی لڑکی اسے مل گئی اور اس کی شادی ہو گئی، وہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ شادی کے بعد بچے گھر کے اندر پیدا ہو گئے، وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھنے لگا، اور پھر اس کے بعد جب بچوں کی عمر بڑھنے لگی،
एजुकेशन उनका अच्छा होने लगा, एजुकेशन के पीछे उसने मेहनत की और फिर ये बच्चे अच्छी तालीम हासिल करके बड़े हो गए, वो समझता है मैं कामयाब हो गया। अच्छी रिहाइश मिल गई, कामयाब हो गया। अगर बच्चियां पैदा हुई हैं और बच्ची शानी हो गई, अच्छा रिश्ता मिल गया, शादी हुई, वो समझता है मैं कामयाब हो गया। बच्ची का रिश्ता तय हो गया, अच्छा दामाद मिल गया, आदमी समझता है मैं कामयाब हो गया। इस तरीके से उसकी ख्वाहिशें बढ़ती जा रही हैं, बचपन से ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, कामयाब तसव्वुर कर रहा है। फिर उसके बाद मुझे अच्छा बंगला मिल जाए तो मैं कामयाब, मेरे पास अच्छी सवारी हो तो मैं कामयाब, मेरे पास जो है वो लाइफ स्टाइल मेरी अच्छी, वो लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, लेविश लाइफ अगर मुझे मिल गई तो मैं कामयाब, मेरे बंगले, मेरे खुद्दाम, मेरे नौकर चाकर इतने हों, आगे पीछे हों, मेरे मॉल्स हों, दुनिया के अंदर मेरा कारोबार फैला हुआ हो तो मैं कामयाब। ये होता है ना? मुझे जवाब दीजिए, मैं समझूं कि मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप समझ रहे हैं। यही होता है ना? और यही वजह है, अब मैं जो नुक्ता अर्ज करने जा रहा हूं, यही वजह है कि गरीब आदमी किसी बंगले वाले को देखता है और उसकी आलीशान कार को देखता है, दरवाजा खोलने वाले खुद्दाम को देखता है, तो कहता है किसकी कितनी अच्छी जिंदगी है यार, कितनी कामयाब, इसको तो कोई टेंशन ही नहीं। कहता ये नहीं कहता? भैया आप अगर सीलिंग से जाने के लिए निकले और हाजी अली क्रॉस करके जब उस रास्ते पर जाएं तो किनारे पर जितने भी बंगले आपको नजर आएंगे उसको हसरत भरी निगाहों से देखेंगे, कैसे रहते होंगे, ताजी फ्रेश एयर, कितनी लेविश लाइफ है इन लोगों की, ये फीलिंग होती। ये कामयाबी का आहिस्ता आहिस्ता आपको जो चीजों से मोहब्बत थी, तवज्जो चाहूंगा, जो चीजों से मोहब्बत थी, जो दुनिया से मोहब्बत थी, दुनिया के मालो जर से मोहब्बत थी, बंगलों से मोहब्बत थी, कार से मोहब्बत थी, आसाइश के सामान से मोहब्बत थी, अब आपकी उम्र ढलने लगी, सफेदी आ गई, हाथ पैर के अंदर कमजोरियां पैदा हो गई, तो अब इन चीजों से नफरत शुरू हो गई। अब ये चीजें अच्छी नहीं लगती, फिर गिल्टी फील होती है, यार मैंने उसको धोखा देके कमाया है, मैंने गलत किया, मैंने चिटिंग करके कमाया है, मैंने गलत किया। फिर वो एहसास जमीर के अंदर, अब वो शख्स क्या कहता है, अब पूरा कामयाबी का तस्वुर चेंज हो गया। बच्चे के लिए खिलौना कामयाब, स्टूडेंट के लिए रिजल्ट कामयाब, और पढ़े लिखे के लिए, एजुकेटेड के लिए जॉब कामयाब, शादी के लिए बीवी मिल जाए तो कामयाब, औलाद हो जाए तो कामयाब, फिर बंगलो हो जाए तो कामयाब, फिर गाड़ी हो जाए तो कामयाब। ये सारी चीजों को इंसान कामयाबी की तरफ, कामयाबी का तस्वुर, कामयाबी इसको समझता है कि इन्हीं सारी चीजों के मिल जाने पर कामयाबी है। लेकिन जब बुरा होता है तो अब वो ये नहीं कहता जिसके पास बंगला हो वो कामयाब, जिसके पास गाड़ी हो वो कामयाब। अब वो हर एक से ये दुआ नहीं कराता कि आप दुआ करो अल्लाह मुझे बंगला या गाड़ी अता फरमाए, अब वो दुआ कराता है कि हजरत ये दुआ करें मेरा खातिमा ईमान पर हो जाए। यानी अब वो कामयाब जो ये समझ ले कि मेरा खातिमा ईमान पर हुआ, अब उसके नजदीक ईमान की अहमियत समझ में आ गई कि सब कुछ होते हुए मैं कामयाब नहीं, मैं तो कामयाब उस वक्त हो जाऊंगा जब खातिमा मेरा ईमान पर। उस वक्त ईमान की अहमियत समझ में आती है, उस वक्त ईमान का मकाम समझ में आता है। और पूरी जिंदगी बेईमानी और चिटिंग करके जो दुनिया जमा की, उस दुनिया से फिर नफरत पैदा हो जाती है और इंसान ये तसव्वुर करने लगता है ये सब बेवफा है। खुदा की कसम मैं आपको क्या बताऊं, ये पूरी दुनिया बेवफा है। आपने पूरी जिंदगी मेहनत करके बंगलो बना लिए, गाड़ी बना ली, सब कुछ आपने बना लिया, जिस्म से रूह का रिश्ता टूटा ना, ये कह देगी भैया अब तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं, बंगला भी कह देगा तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कार कह देगी तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं। हद तो ये है कि शादी शुदा थे, इद्दत गुजरने के बाद बीवी को भी अगर कोई अच्छा रिश्ता मिल गया तो बीवी भी दूसरे से शादी करके पहले, ये दुनिया बेवफा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे जितना वक्त मिलता है उसमें से मैं 1/3 वक्त आप पर दुरूद शरीफ पढ़ने में खर्च करता हूँ, क्या सरकार बेहतर है इतना पढ़ना? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज्यादा पढ़ो तो तुम्हारे हक में बेहतर है। उन्होंने कहा आज से निस्फ वक्त आप पर दुरूद पढ़ने में खर्च करूंगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज्यादा करो तो बेहतर है। यहाँ तक कि उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, फराइज के बाद, इबादत के बाद जो भी वक्त मुझे मिलेगा मैं आप पर दुरूद शरीफ पढ़ने में खर्च करूंगा। तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
اگر تم ایسا کرو تو یہ درود تمہارے غم کے ازالے کے لیے کافی ہے، اگر تم ایسا کرو تو یہ پریشانیوں سے نجات کے لیے کافی ہے، اور یہ آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے کافی ہے۔ پتہ چلا کثرت درود کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ غم کو بھی دور فرماتا ہے، پریشانیوں کو بھی دور فرماتا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ زمین کے اوپر کی پریشانیاں دور کرتا ہے، درود شریف ایسا عمل ہے جو زمین کے اوپر کی پریشانی بھی دور کرتا ہے، زمین کے اندر کی پریشانی بھی دور کرتا ہے، میدان محشر کی پریشانی بھی دور کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا صوفی جمیل رضوی صاحب نے فرمایا، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری کے مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں، جو اپنے نبی کو کثرت سے یاد کرتا ہے، جو اپنے نبی پر کثرت سے درود پڑھتا ہے، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، درود شریف بہت بڑا عمل ہے، اور درود شریف اللہ عز و جل کو بے پناہ پسند ہے۔ آئیے ایک چھوٹی سی بات توجہ سے متعلق آپ کو میں سمجھاتا ہوا چلوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے آپ کو درود پڑھایا، آپ نے درود پڑھا، آپ یہاں پر حاضر ہیں، ممکن ہے چہرہ آپ کا میری طرف ہو، چہرہ آپ کا سید صاحب کی طرف ہو، چہرہ آپ کا علماء کی طرف ہو، لیکن دھیان کہیں اور ہو، سوچ کہیں اور ہو، اور توجہ کہیں اور ہو، تو ہوگا یہ کہ آپ سے جو بات کہی جائے گی وہ آپ کے کانوں تک نہیں پہنچے گی، آپ کے دل تک نہیں پہنچے گی، بلکہ وہ آپ کے کانوں سے ٹکرا کر باہر ہی رہ جائے گی، اس لیے کہ آپ سننے کے موڈ میں نہیں ہو، آپ کی توجہ اس طرف نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں توجہ کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی طرف رکھنا کیوں ضروری ہے؟ کیا توجہ کی بنیاد پر ثواب ملتا ہے؟ کیا توجہ کی بنیاد پر فائدہ ملتا ہے؟ کیا توجہ کی بنیاد پر کچھ نصیب ہوتا ہے؟ تو آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، درود کو یوں ہی پڑھے تو بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، حضور پر پوری طرح سے متوجہ ہو کر دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر مکمل انہماک کے ساتھ اگر درود پڑھتا ہے تو اس درود کو خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن لیا کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، محفل میں جب آ چکے ہو، اللہ نے توفیق دی تب آپ یہاں پر آئے، اللہ توفیق نہ دیتا تو آپ نہ آتے۔ بہت سارے ایسے مسلمان اس وقت ہوں گے جو نہ جانے کہاں کہاں بیٹھے ہوں گے، کن کن محفلوں کے اندر ہوں گے، لیکن اللہ کا آپ پر مجھ پر خصوصی کرم ہے کہ اس نے کسی اور محفل میں نہیں، اپنے ذکر کی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرما دی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل میں آنے کی اس نے توفیق عطا فرما دی۔ اب آئیے سماعت فرماتے ہوئے چلیں جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی مؤثر اور پرمغز خطاب آپ نے محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب سے سماعت فرمایا۔ میں بھی کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ بورڈ آج کا جو میں نے آویزاں دیکھا اور عنوان دیکھا وہ اصلاح معاشرہ ہے۔ اصلاح کس چیز کی جائے؟ معاشرے کی اصلاح کی جائے یا انسان کی اصلاح کی جائے؟ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ آج پورا انسان بگڑا ہوا ہے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک انسان کی زندگی تباہی کے دہانے پر ہے، آوارگی کے راستے پر آج کا انسان جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، بد کرداری کے دھبے اس کے دامن پر لگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، برائیوں سے اس کو اتنی انسیت ہو چکی کہ اب برائیوں میں دل لگتا ہے، نیکیوں میں دل نہیں لگتا۔ بڑی عجیب سچویشن ہو گئی، بڑی عجیب کیفیت ہو گئی۔ آپ مجھے بتائیے، اگر کوئی آپ تماچا مارے آپ اسے برا کہیں گے یا نہیں؟ آپ اس کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ کریں گے یا نہیں؟ آپ اس سے انتقام لیں گے یا نہیں؟ کسی نے آپ کو تماچا مارا اسے آپ اپنا دشمن سمجھیں گے، اسے دوست کی نگاہ سے کبھی نہیں دیکھیں گے۔ کسی نے آپ کی آنکھ توڑ دی آپ اسے اچھا دوست نہیں سمجھ سکتے، اسے اپنا دشمن سمجھیں گے۔ کسی نے آپ کی ٹانگ توڑ دی آپ اسے اپنا دوست نہیں سمجھیں گے، اسے اپنا دوست دشمن سمجھیں گے۔ آپ اسی طریقے سے اندازہ لگائیں، وجود آپ کا ہے، ہاتھ آپ کا، پیر آپ کا، آنکھ آپ کی، زبان آپ کی، کان آپ کے، اگر آپ کے ان اعضاء کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے آپ اسے اپنا دوست نہیں کہیں گے، اسے دشمن کہیں گے۔ اگر میں قرآن کی روشنی میں اس وقت سمجھانا چاہوں تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں، آج کا مسلمان خود اپنا دشمن بنا ہوا ہے، آج کا مسلمان خود اپنا دشمن بنا ہوا ہے، اور یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، میں قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، جو گناہ کمائے۔ اب گناہ کمانے سے کیا مراد؟ اللہ نے آنکھ دی آپ نے آنکھ سے گناہ کمایا، اللہ نے ہاتھ دیے ہاتھ سے آپ نے گناہ کمایا، اللہ نے پیر دیے
اس کی نافرمانی کی طرف چل کر آپ نے گناہ کمائے. اللہ نے آنکھ دی، گندی چیزوں کو دیکھ کر، غیر محرم کو دیکھ کر آپ نے اپنی آنکھ سے گناہ کمایا. ہاتھ دیا کسی مظلوم کو سہارا دینے کے لیے، لیکن ہاتھ سے آپ نے کسی بے گناہ کو تماچا مارا، آپ نے گناہ کمایا. اپنے وجود کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کرنا یہ گناہ کمانا ہوا. قاعدہ سن لیجیے، اپنے وجود کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کرنا یہ گناہ کمانا ہوا. اب اگر کوئی آنکھ سے گناہ کرتا ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ گناہ کما کر کیا کرتا ہے؟ فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وہ اپنی جان کے لیے کماتا ہے. اگر کسی نے گناہ کیا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہاتھ سے کوئی آپ کو تماچا مارے تو آپ اس کو دشمن سمجھیں گے، آنکھ سے اگر کوئی آنکھ آپ کی پھوڑ دے آپ اسے دشمن سمجھیں گے. لیکن اگر آج کا مسلمان اپنی آنکھوں سے گناہ کر کے اپنی آنکھوں کو عذاب میں گرفتار کر رہا ہے، اپنے ہاتھوں کو اللہ کے عذاب میں گرفتار کر رہا ہے، اپنے پیروں کو اللہ کے عذاب میں گرفتار کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی آنکھوں سے گناہ کرتا ہے کل بروز قیامت اس کی آنکھوں میں جہنم کا پگھلایا ہوا سیسا جہنم کی سلاخیں اس کی آنکھوں میں ڈالی جائیں. کان سے اگر کوئی گانا سنتا ہے، گالیاں سنتا ہے، غزلیں سنتا ہے، بری باتیں سنتا ہے، غیبت سنتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے کانوں میں جہنم کا پگھلایا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. تو آپ تو گانا سنتے وقت بہت خوش ہوتے ہیں، کیا میوزک ہے، کیا آواز ہے، کیا شعر ہے، مرد بھی تھرکتے ہیں، عورتیں بھی. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ گانے سن کر مرد بھی روتے ہیں، عورتیں بھی روتی ہیں. اور اس کا رواج اتنا بڑھ گیا کہ اب کوئی لمبا سفر ایسا نہیں جو بغیر گانے کے طے ہو سکے. گاڑی میں گانا لگا دو، ٹائم پاس ہو جائے. گھر میں گانے، گاڑی میں گانے، شادیوں میں گانے. آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ اچھا کام کر رہے ہو، آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ کو لذت مل رہی ہے، لیکن یہ لذت نہیں، آپ خود اپنے دشمن ہو، اپنے لیے اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر لازم کر رہے ہو. ان گناہوں کی بنیاد پر اللہ رب العزت اپنے عذاب کے اندر گرفتار ہے. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ. ظاہر سی بات ہے آج لوگ بے چین کیوں ہیں، آج لوگ بے قرار کیوں ہیں؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ آج کا انسان گناہ میں ڈوب گیا، آج کا انسان بدکرداری میں ڈوب گیا، آج کا انسان برائیوں میں ڈوب گیا. کل تک جو گناہ کرنے کے لیے انسان ہچکچاتا تھا، آج وہ گناہ انسان کے معاشرے کے اندر ضرورت بن کر کے داخل ہو گیا. کل تک اگر کسی کی بیٹی کو کوئی نگاہ اٹھا کر دیکھے تو ماں اور باپ اس کی آنکھیں نکالنے کے لیے تیار ہو جاتے، اور آج کی مائیں اور باپ خود اپنی بچیوں کو بولتے ہیں کہ بیٹی دیکھنا، اگر کسی سے کوئی محبت وغیرہ کرنا ہو تو ذرا دیکھ لینا پیسے والا ہے یا نہیں، ورنہ تیری زندگی اور فیوچر برباد ہو جائے. اور اگر رشتہ طے ہو گیا تو جو ماں کل تک کسی غیر کے ساتھ اپنی بیٹی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی، وہی ماں اپنی بیٹی کو اپنے بیٹی کے منگیتر کے ساتھ بائک پر گھومنے جانے کی اجازت دیتی، باتیں کرواتی ہے، رنگ سیریمنی ہوتی ہے، شادی سے پہلے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنا کر حرام کام کیا جاتا ہے. یہ سب وہ کام ہیں جس نے بے چین کر رکھا ہے. میں ایسے ہزاروں رشتوں کے بارے میں جانتا ہوں کہ منگنی کے بعد لڑکی کو آزادی دی گئی لڑکے سے ملنے کی، شادی کی تاریخ کے آنے سے پہلے روزانہ کی بات چیت کی وجہ سے جھگڑا ہوا، بچی نے کہہ دیا میرا اس کے ساتھ جم نہیں سکے گا، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ماں اب میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی. 6 مہینے 8 مہینے تک اس کے ساتھ گھومتی رہی، اور اس کے بعد بچی نے منع کر دیا یا لڑکے نے منع کر دیا، نتیجتاً رشتہ بریک ہوا. اب لڑکی انتظار کر رہی ہے کوئی ملے، لڑکا انتظار کر رہا ہے کہ کوئی ملے، اور دونوں کے بارے میں بدگمانیاں اور دونوں کی برائیاں مارکیٹ میں عام ہونی شروع ہو گئی. گناہ اتنے بڑھ گئے کہ غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے. ماں بیٹھی ہوئی ہے، باپ بیٹھا ہوا ہے، بھائی بیٹھا ہوا ہے، بیٹا اور بیٹی بیٹھے ہوئے ہیں، سیریل دیکھے جا رہے ہیں، پکچر دیکھی جا رہی ہے، گندگی دیکھی جا رہی ہے. ایک زمانہ وہ تھا کہ بیٹا اور بہو ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر بات کرنے میں شرماتے تھے کہ ہم ان کے سامنے کیسے بیٹھیں، اور آج پتہ نہیں کیا کیا ماں باپ کے سامنے لڑکا اور بہو ایک دوسرے کو پکارتے نظر آتے ہیں اور ماں باپ کہے لگاتے نظر آتے ہیں. کیا ہو گیا ہے ہم کو؟ کہاں جا رہی ہماری قوم؟ وہ خاتون جنت جن کی کنیز ہونے کا دعویٰ آج کی مسلم عورتیں کرتی ہیں، جانتی ہو آپ؟ ارشاد فرماتی ہیں میں جب مر جاؤں تو میرا جنازہ بھی رات کے وقت لے کر نکلنا
تاکہ کوئی غیر محرم میرے جنازے کو بھی نہ دیکھ سکے. آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ. اور آج کی عورتوں کا حال یہ ہے، شوہر کے آنے کا وقت ہو تو سر پر بام لگا کر کے بیٹھیں گی، اور باہر کے خرید و فروخت کے لیے جانا ہو تو میک اپ کر کے نکلیں گی. جس کے لیے سجنا تھا اس کے لیے بیمار بن گئے، اور جن سے چھپنا تھا ان کے لیے تم بنٹھن کر کے نکل رہی ہو. رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اعتماد ختم ہو رہا ہے، آوارگی بڑھ رہی ہے، بد کرداریاں عام ہو رہی ہیں. اگر اس کا سد باب نہیں کیا گیا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ معاشرے میں شاید کوئی پاکیزہ لڑکی مل سکے یا پاکیزہ لڑکا مل سکے. قرآن کہتا ہے وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، جس نے گناہ کمایا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، بے شک اس نے اپنی جان کے لیے کمایا. ادھر گناہ کمایا، اب اس گناہ کی سزا کے لیے وہ تیار رہے. ادھر گناہ کیا، گناہ کی سزا کے لیے تیار رہے. میں نے ابھی یہاں آنے سے پہلے 2-4 میرے پاس نوجوان آئے تھے، ان کو میں نے جو جملہ کہا وہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. پوری تقریر یاد رہے یا نہ رہے، ہو سکتا ہے ہمارے مسلم بھائیوں کے علاوہ اور طبقے کے لوگ بھی یہاں پر موجود اور سن رہے ہوں. یہ جملہ سب کے لیے ہے، یاد رکھو اور اچھی طریقے سے یاد رکھو. گناہ کرتے وقت اچھا لگتا ہے، توجہ چاہوں گا، گناہ کرتے وقت اچھا لگتا ہے اور زندگی بھر پچھتانا پڑتا ہے. کرتے وقت اچھا لگتا ہے، زندگی بھر پچھتانا پڑتا ہے. اور نیکی کرتے وقت تکلیف ہوتی ہے لیکن زندگی بھر سکون ملا کرتا ہے. گناہ کے اندر اللہ نے اطمینان رکھا ہی نہیں. گناہ کی پوزیشن خارش کی بیماری یعنی کھجلی کی طرح ہے کہ کھجلی کرتے وقت اگر خارش کی بیماری ہو گئی، کھجلی ہو گئی تو کرتے وقت تھوڑی سی راحت ملتی ہے. جہاں آپ نے کھجلی کرنا بند کر دیا جلن شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک یہی حال گناہوں کا ہے، یہی حال گناہوں کا. آج گناہ میں پورا معاشرہ ڈوب چکا، اور حیرت کی بات ہے کہ گناہوں کے پھیلاؤ کے سلسلے میں اس حد تک کوششیں کی جا رہی ہیں کہ دنیا میں کوئی نیک انسان رہ ہی نہ جائے. ہاں ابھی کل حکومت کی طرف سے کچھ ایسے فوٹوز کے بارے میں کچھ شاید پابندی کی بات کی گئی ہے جس سے جذبات مشتعل ہوتے ہوں. کسی ایڈ کے بارے میں نے سرسری طور پر کچھ پڑھا تھا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اسلام نے گناہ پھیلانے سے روکنے کا حکم دیا، اور اگر کوئی گناہ پھیلاتا ہے اور پھیلانے سے محبت کرتا ہے تو اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. بے شک جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے ذلت والا عذاب، ذلت والا عذاب. وہ لوگ جو گندی پکچروں کو پروموٹ کرتے ہیں، وہ لوگ جو آوارگی کو پھیلاتے ہیں، وہ لوگ جو برائیوں کے پھیلاؤ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر بیٹھے ہیں اور برائیوں کے ذریعے اپنے پیٹ کی آگ کو نہیں بلکہ محل تعمیر کرتے ہیں، ان کے لیے میں صرف ایک حدیث سناتا، صرف ایک حدیث، وہ بھی بخاری شریف کی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کوئی جان بغیر ظلم کے، ظلمن کوئی جان ظلمن اگر قتل کی جائے، یعنی کسی جان کو ظلمن قتل کیا گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جان ظلمن قتل کی گئی اس جان کے قتل کا گناہ حضرت آدم کے پہلے بیٹے پر ہوگا، اس لیے کہ قتل کا رواج اس نے عام کیا. اب قیامت تک جو بھی ظلمن مارے جائیں گے ان قتل کیے جانے والوں کے گناہ کا عذاب اس پر بھی ہوگا. یعنی اگر کوئی کسی برائی کو پھیلا رہا ہے تو اس برائی میں جتنے بھی گرفتار ہوں گے ان ساری برائیوں کا عذاب اس برائی پھیلانے والے کو بھی ہے. طاقت برداشت کرنے کی عذاب. پیسہ کما رہے ہو نا، عیاشیوں کے اڈے تعمیر کر کے، بد کرداریوں کی محفلیں منعقد کر کے، قہوہ خانہ قائم کر کے، عیاشیوں کو عیاشیوں کی طرف ترغیب دلا کر اگر کوئی دولت کماتا ہے اور کوئی اس طرف مائل ہو گیا تو جب تک وہ ان برائیوں میں گرفتار رہے گا اس کا عذاب ان برائیوں کے سلسلے میں تعاون کرنے والے یا اس برائی کا راستہ دکھانے والے کو بھی ہوگا. ایسے ہی ڈرگز، ایسے ہی شراب. کسی نے اگر کسی کو شراب کا عادی بنا دیا، اس نے 10-20 کو شراب کی لت میں لگا دیا تو جس نے لگایا تھا جتنے لوگ اس شراب کے عادی بنیں گے سب کا گناہ اس انسان کے اوپر ہو. ہے برداشت کی طاقت اللہ کے عذاب کو برداشت کرتی. لیکن اگر کسی نے کسی نیکی کو رواج دیا تو جب تک نیکی ہوتی رہے گی اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. جب تک نیکیاں ہوتی رہے گی ان نیکیوں کا ثواب اللہ اس کو عطا کرتا رہے گا. میں حیران ہوں کہ آج پوری تیزی کے ساتھ انسان گناہ کی طرف تو بڑھ رہا ہے، گناہ کے رواج کو عام دے رہا ہے، نیکی کے رواج کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. بلکہ کبھی کبھی تو حیرت ہوتی ہے گناہ کی طرف بلانے والا تو کوئی بھی نہیں ہے،
نیکی کی طرف تو بلانے والا مؤذن دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی تم نیکی کی طرف نہیں آتے اور بن بلائے گناہ کی طرف تم دوڑ رہے ہو۔ اللہ کو کتنا پیار ہے کہ 5 مرتبہ مؤذن تمہیں پکار پکار کر کہتا ہے حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ گویا اگر کوئی مسجد میں جاتا ہے تو اسے دنیا کی بھی کامیابی ملے گی، آخرت کی بھی کامیابی ملے گی، لیکن نہیں جاتا مسلمان اور بن بلائے ویڈیو دیکھنے چلا گیا، پکچر دیکھنے چلا گیا۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ظالم ہیں جو یہ کہتے ہیں میں تو نئی پکچر تھیٹر میں لگتی ہے تو سب سے پہلے دن جا کر دیکھتا ہوں۔ ایک زمانہ تھا لوگ گناہ کے تصور سے کانپتے تھے، اور آج حال یہ ہو گیا گناہ کر کے نہیں ڈر رہے۔ ایک زمانہ تھا کہ گناہ کا خیال آتا تھا تو لوگوں کے وجود پر کب تک بیداری ہو جاتی کہ اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک میں بڑا خوبصورت ایک نوجوان تھا، نمازی تھا، مسجد آتا جاتا تھا، بڑا نیک، بڑا پارسا۔ راستے میں ایک گھر آتا تھا، کئی گھر آتے تھے لیکن ایک گھر ایسا تھا جس گھر میں ایک خاتون رہتی تھی جو اس نوجوان کو روزانہ آتے جاتے دیکھ کر اس عورت کے دل میں نوجوان کی محبت پیدا ہو اور محبت شعلہ بن گئی۔ اس کے لیے اپنی محبت کو چھپانا اور قابو کرنا ذرا مشکل ہو گیا۔ اب اس عورت نے سوچا کہ کسی بھی طریقے سے اس نوجوان سے میں اپنی خواہش کو پوری کروں۔ چنانچہ ایک دن نوجوان مسجد کی طرف جانے لگا۔ خاتون نے اس سے کہا ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے، لیکن میں راستے میں تو آپ سے نہیں پوچھ سکتی، آپ ذرا کمرے میں چلیں، میں آپ سے مسئلہ دریافت کروں، مجھے آپ جواب عنایت فرمائیں۔ وہ بیچارہ سیدھا سادہ نوجوان تھا، چلا گیا۔ جیسے گھر کے اندر داخل ہوا اس نے کنڈی لگا دی اور اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں تم کو بہت چاہتی ہوں اور میں اپنی خواہش تم سے پوری کرنا چاہتی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ نوجوان کانپنے لگا۔ نوجوانوں سنو، لڑکیوں کی تلاش میں جو نوجوان گھومتے رہتے ہیں، آوارگی کے لیے لڑکیاں تلاش کرتے رہتے ہیں، چیٹنگ کرتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں، واٹس ایپ پر فیس بک پر فرینڈ بنا کر کے ادھر ادھر ملتے رہتے ہیں، ذرا سنو، مسلمان ہو نا، ذرا سنو۔ اس نوجوان پر کپ کپی طاری ہوئی، کوئی نہیں تھا، وہ عورت تھی، نوجوان تھا، کپ کپی طاری ہوئی۔ عورت نے کہا کیا بات ہے، تم اس طریقے سے کپ کپا رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا تم گناہ کی دعوت دے رہی ہو اور میں ڈر رہا ہوں کہ اگر گناہ کر لیا تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس کے سامنے کیسے حاضر ہوں گا، اس کو کیسے جواب دوں گا۔ جب وہ پوچھے گا کہ میں نے جسم تجھے اس لیے دیا تھا کہ تو گناہ کر، میں کیا جواب دوں گا؟ مجھے اللہ کا ڈر جو ہے کپ کپی طاری کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ عورت قابو کے باہر تھی، اس نے کہا مجھے تو تم سے گناہ کرنا ہے، لیکن اس سے برداشت نہیں ہوا، وہ کپ کپی اس پر طاری تھی، یہاں تک کہ اللہ کا خوف اس پر اتنا غالب آ گیا اس نوجوان پر کہ اس کی روح نکل گئی۔ عورت نے چپکے سے باہر دروازے پر اسے چھوڑ دیا۔ لوگ نکلے، دیکھا کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے، تدفین ہوئی، بعد میں مشہور ہو گیا۔ عورت ہی نے بتا دیا کہ خوف کی وجہ سے اس کی یہ پوزیشن ہوئی، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی روح نکل گئی۔ فاروق اعظم کو پتا چلا، سنیے غور سے، فاروق اعظم کو پتا چلا، گئے اس نوجوان کی قبر پر اور قبر کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پیش کیا اور ارشاد فرمایا قبر والے سے، اے نوجوان بتا تیرے ساتھ میرے رب نے کیا سلوک کیا، کیا معاملہ کیا؟ نوجوان نے قبر سے آواز دی، جواب دیا امیر المومنین میرے مولا نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی، اس لیے کہ اس کا وعدہ حق ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف سے ڈرا رہا، کھڑا رہا، اللہ تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا فرماتا۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ گناہ سے ڈرنا ہماری پہچان تھی، اور آج دور یہ ہو چکا گناہوں میں بالوں سے لے کر ناخن تک ڈوب جانا یہ ہماری پہچان۔ ماں بھیج رہی ہے اپنے بچے کو کالج، باپ مزدوری کر کے اپنے بچے کو بھیج رہا ہے پڑھائی کے لیے، اور وہ جا کر کالج میں لڑکیوں کو لے کر پارک میں گھوم رہا ہے۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ کس جانب تمہارا قدم بڑھ رہا ہے؟ تم سکون کے متلاشی ہو؟ اللہ اکبر، تم دنیا کے اندر چھت کے متلاشی ہو؟ میں دنیا کی چھت کی بات نہیں کرتا، جب قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، جانتے ہو اس وقت کس کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا؟ تھوڑا سا اسے بھی سمجھ لیں، تھوڑا سا سمجھ لیں۔ قیامت کے دن زمین جو ہے نا ایک دم چٹیل میدان کی طرح ہوگی، کوئی پہاڑ بیچ میں ہوگا نہیں، سنگل زمین، کوئی پہاڑ نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی مکانی، کچھ بھی نہیں، چٹیل میدان۔ اور اس قیامت میں صرف دھوپ، آسمان، سورج سوا نیزے پر ہوگا، سورج سوا نیزے پر۔ آج 41 اور 45 ڈگری کے اندر آدمی کے پسینے نکل جاتے ہیں، باہر نکلنا نہیں چاہتا، جبکہ سینکڑوں نہیں ہزاروں میل کی دوری پر سورج ہے۔ قیامت کے دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، آدمی اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، سایہ تلاش کرے گا، اسے سایہ نہیں ملے گا، کہیں سایہ نہیں، نہ درخت ہے، نہ دیوار ہے، نہ مکان ہے، کچھ بھی نہیں، عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ لیکن جانتے ہیں آپ اللہ کس کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے؟ 7 خوش نصیبوں کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک خوش نصیب وہ ہوگا
جس خوش نصیب کو کوئی خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ نوجوان یہ کہے انی اخاف اللہ، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ گناہ سے بچ جائے گا، مولا اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ آپ مجھے بتاؤ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آج کا انسان سکون تلاش کرنے کے لیے گناہ کرتا ہے۔ شراب کیوں پہ بہت ٹینشن ہے، تھوڑا سا ریلیکس کے لیے پی رہا ہوں۔ ڈرگس کیوں استعمال کر رہے ہو؟ بہت ٹینشن ہے اس کے لیے۔ سگریٹ کیوں پی رہے ہو؟ بہت ٹینشن ہے اس کے لیے۔ تم ٹینشن کا علاج ٹینشن میں تلاش کر رہے ہو۔ شراب پینے سے ٹینشن بڑھتا ہے، کم نہیں۔ جوا کھیلنے سے ٹینشن بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں ٹینشن کیسے کم ہوگا۔ اگر تم اپنا ٹینشن کم کرنا چاہتے ہو تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کبھی تمہاری طبیعت بے چین ہو، تم سکون چاہتے ہو، گھر سے وضو کر کے مسجد چلے جاؤ، اور مسجد میں درس قرآن کی محفل چل رہی ہو، اس میں جا کر بیٹھ جاؤ، اللہ تمہارے دل پر سکون نازل فرما دے گا۔ اور اگر درس قرآن کی محفل نہیں چل رہی تو وضو کر کے مسجد میں چلے جاؤ، اللہ کی کتاب کو کھول کر پڑھنا شروع کرو، اللہ تمہارے دل پر سکون نازل فرما دے۔ لیکن ہم سکون اس میں تلاش نہیں کریں، بلکہ حال اتنا برا ہو چکا، توجہ چاہوں، حال اتنا برا ہو چکا کہ جن چیزوں میں